اگر مصطفیٰ جان رحمت کو ہوئی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ بس یہ ایک احساس تھا، ایک عاشق کے دل کا احساس کہ اگر اس کی اطلاع اللہ کے رسول کو ہوئی ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ فوراً اس جوان نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور عرض کی اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، نہ پیدا ہوتا، نہ یہ دن دیکھتا، نہ یہ گناہ مجھ سے ہوتا اور نہ حضور کو یہ تکلیف پہنچتی۔ مولا مجھے معاف کر دے، اگر میری معافی نہیں ہے تو جو چاہے مجھے سزا دے دی جائے، لیکن اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل دکھے گا۔ اس گناہ کی خبر میرے حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا، اب آئیے اس کو میں اپنے الفاظ میں نہ کردہ گناہ کہوں۔ ایک نہ کردہ گناہ کا اتنا احساس کہ کہتے ہیں کہ مولا میرے محبوب کو اس کی خبر، جو چاہے تو سزا دے دے لیکن میرے محبوب کو اس کی خبر مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل دکھے گا۔ دل کا اتنا خیال، ہر تکلیف اٹھانے کے لیے برداشت تیار، ہر عذاب سہنے کے لیے تیار، لیکن محبوب کا دل دکھے گوارا نہیں، میرے محبوب کا دل دکھے گا۔ اچھا پھر یہی کہتے کہتے اب نہ گھر گئے وہ جوان، نہ حضور کے پاس گئے، سیدھا جنگل میں چلے۔ لوگ ڈھونڈنے لگے ان کو، اللہ کے رسول علیہ السلام پوچھتے تھے وہ فلاں کدھر گیا، وہ فلاں کدھر گیا، وہ فلاں کدھر گیا، سب کہتے آقا پتہ نہیں کدھر گیا، اس لیے کہ اس کے گھر والے بھی نہیں بتا پا رہے کہ وہ کدھر گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 40 دن کے بعد فرمایا اے عمر اور اے سلمان، وہ فلاں جوان فلاں جنگل میں ایک غار میں بیٹھ کر رو رہا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، ایک ہی دھن ہے، اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو پہنچنے مت دینا ورنہ ان کا دل دکھے گا۔ حضرت سلمان فارسی اور فاروق اعظم دونوں مل کر جنگل گئے، ایک چرواہے کو دیکھا، چرواہے سے پوچھا اے چرواہے کیا تو نے ہمارے کسی ساتھی کو فلاں کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں فلاں کو نہیں جانتا، اتنا صرف جانتا ہوں ایک ایسا جوان ہے شاید اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور وہ اپنا گناہ اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے، بس میں اتنا جانتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا سلمان اپنا بھائی مل گیا، پھر اللہ اکبر کہا اس چرواہے سے وہ کہاں ہے؟ کہا وہ کہاں ہے مجھے نہیں پتا، البتہ جب رات تاریک ہو جاتی ہے، رات نصف گزر جاتی ہے تو وہ آتا ہے اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر اپنے بالوں کو پکڑ کر آسمان کو دیکھ کر روتا اور کہتا ہے مولا کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، اور پیدا ہوا تھا تو مر جاتا، نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا نہ میرے محبوب کے دل کو تکلیف پہنچتی، اللہ مجھے معاف کر دے یا جو چاہے سزا دے دے لیکن میرے محبوب کو میرے گناہ کی خبر مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل دکھ جائے گا۔ کہا بس وہ یہی کہتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ اکبر کیا تو ہمیں بتا سکتا ہے وہ کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا، وہ آئے گا انتظار کرو۔ رات آدھی گزری، اس کے بعد کسی کے رونے کی آواز آئی، فاروق اعظم نے اس جوان کو سینے سے چمٹایا اور کہا اے فلاں چلو تمہیں حضور بلاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا عمر یہ بتاؤ کیا میرے آقا کو میرے گناہ کی خبر ہو گئی؟ فاروق اعظم کہتے ہیں اے فلاں مجھے کچھ بھی نہیں پتا، تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اے عمر آپ کے بڑے احسانات ہیں، ایک احسان اور کریں کہ میں حضور کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، میں کس منہ سے سامنا کروں گا کیونکہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، البتہ انہوں نے بلایا ہے تو میں انکار بھی نہیں کرتا، چلوں گا لیکن ایک شرط ہے کہ مجھے اس وقت حضور کے پاس لے کر چلنا جب میرے آقا حالت نماز میں ہو، تاکہ حاضری بھی ہو جائے اور سامنا بھی نہ ہو سکے۔ میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ پھر کیا تھا؟ انتظار ہونے لگا فجر کے وقت کا، فجر کا وقت آیا، فاروق اعظم اور سلمان فارسی اس جوان کو لے کر چلے، مدینہ منورہ میں آئے اور پھر کیا دیکھا؟ حضور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جیسے اس جوان کے کانوں میں حضور کی آواز پہنچی، چیخ ماری، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا۔
جب زمین پہ بے ہوش ہو کر کے وہ جوان گر پڑا، نماز مکمل ہوئی، اللہ کے رسول نے پوچھا اے عمر وہ میرا فلاں کہاں ہے؟ ہائے ہائے جسے حضور میرا کہتے، وہ میرا فلاں کہاں ہے؟ وہ میرا فلاں کہاں ہے؟ عرض کی آقا وہ بے ہوش پڑا ہے، وہ بے ہوش پڑا ہے۔ اللہ کے رسول گئے، ہاتھ پکڑا، ہوش میں آیا وہ جوان، سرکار نے پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کی آقا میرا حال برا ہے۔ پھر کہا سرکار میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہوگی؟ میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہوگی؟ وہ کریم آقا آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ عرض کی آقا آپ کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں ہو گئی؟ سرکار نے فرمایا اے جوان تیرا کیا حال ہے؟ عرض کی آقا ایسا بڑا گناہ ہو گیا کہ اب میرے جسم میں خون نہیں، ایسا لگتا ہے کہ میرے جسم کے اندر چوٹیاں چلتی ہے۔ سرکار آپ کا دل دکھا ہوگا، میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہو گئی؟ کریم آقا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا اے جوان کیا میں تجھے قرآن کی ایک ایسی آیت نہ بتاؤں؟ کہ میں تجھے قرآن کی ایک ایسی آیت نہ بتاؤں کہ اگر کوئی یہ آیت پڑھ لے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ پڑھو وہ آیت میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ان سے آقا نے کہا کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، کہا جو اس آیت کو پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن وار عاشق رسول اس جوان نے کہا یا رسول اللہ مگر میرا گناہ بہت بڑا ہے، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آقا آپ کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں ہوگی؟ سرکار نے کہا لے جاؤ اس کو اس کے گھر پہنچا دو، اس کو اس کے گھر پہنچا دو۔ پھر کیا تھا صحابہ نے ان کو ان کے گھر پہنچا دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، 8 دن گزرے، پھر بھی وہ جوان حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے، سرکار کی بارگاہ میں نہیں آئے۔ ایک دن سرکار نے پوچھا سلمان میرے فلاں کا کیا حال ہے؟ عرض کی آقا وہ زندہ نہیں رہے گا، ایسا لگتا ہے وہ مر جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ زندہ نہیں رہے گا، وہ مر جائے گا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، ایک ہی بات کہتا ہے اے اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا ورنہ ان کا دل دکھے گا۔ میری قوم کے جوانوں میلاد کے جلوس میں کود کود کر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والوں، ایک نہ کردہ گناہ کا احساس اس عاشق کو کتنا ہے کہ میرے اس گناہ سے میرے محبوب کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ ذرا سوچو جب مسلمان جوانوں کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں ہوتی ہوگی حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی احساس کیا؟ اپنی عورتوں کو ماں بہنوں کی گالیاں دینے والوں، جب کوئی اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو ماں بہنوں کی گالیاں دیتا ہوگا اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب مسلمان مال کی محبت میں سود کے دھندے کرتا ہوگا اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ، یہی عاشق رسول ہے، یہی عشق رسول ہے، یہی محبت رسول ہے۔ دشمن اگر حضور کو پتھر برساتا ہے حضور پر تو دشمن تو ہے ہی اس لیے کہ اذیت پہنچائے، عاشق کہلا کر حضور کے دل کو کب تک دکھاتے رہو گے؟ حضور کے دل کو کب تک تکلیف پہنچاتے رہو گے؟ کیا یہ سوچ کر گناہ نہیں چھوڑ سکتے کہ میرے گناہ سے میرے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی؟ ارے ان کے دل کی خوشی کے لیے جب اللہ قبلہ بدل دیتا ہے تو ان کی دل کی خوشی کے لیے ہم اپنے گناہوں کی زندگی نہیں بدل سکتے؟ بے شک جان دینے کی بات کرتے زندگی نہیں بدل سکتے۔ سوچو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ عشق رسول کے نام پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ عاشق رسول کہنا کے ہم حضور کو کتنی اذیت پہنچا رہے ہیں۔ حالانکہ مجھے یقین ہے دل دکھانے کی نیت کسی کی نہیں ہے لیکن دل تو دکھ رہا ہے۔ نرم نرم گدوں پر فجر کی نمازیں جب ترک ہوتی ہوگی حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟
مسجدیں ویران ہوتی ہوگی، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ موبائل پر لڑکیوں سے لمبی لمبی باتیں، ناجائز اور حرام باتیں کرتے ہوں گے، حضور کے دل پہ کیا گزرتی؟ ماں نہیں جانتی تم فون پہ کیا کرتے ہو، باپ نہیں جانتا، لیکن حضور تو جانتے، بے شک انہیں تو سب خبر ہے۔ آقا نے پوچھا اے سلمان وہ میرے فلاں کا کیا؟ عرض کی آقا وہ زندہ نہیں رہے گا، وہ مر جائے گا، کیونکہ اسے تو چین ہی نہیں ہے، بس وہ تو ایک ہی بات کرتا ہے، اے اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دے۔ میرے کریم آقا نے کہا چلو آج ہم اس کے گھر چلتے، چلو آج ہم اس کے گھر چلتے اور اس کو خوش کرتے ہیں تاکہ وہ اس فکر سے باہر آ جائے۔ سرکار گئے اور ان کے بستر پہ جا کر بیٹھ گئے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، کیا بات ہے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، سبحان اللہ، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ سرکار ان کے بستر پہ جا کر بیٹھ گئے اور اس جوان سے کہا کیا حال ہے؟ اس جوان نے پھر کہا آقا میرے گناہ کی خبر آپ کو ہو تو نہیں گئی؟ سرکار نے کرم کیا اور ان کا سر اٹھایا اور ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، کیا بات، بہت اچھے، سبحان اللہ، ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ ارے ان کی نالین اگر کسی کے سر پہ آ جائے تو وہ مستی میں کہتا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے شہر کے کانٹوں کے بارے میں عاشق کہتا ہے ان کے شہر کے خار کشیدہ ہیں کس لیے، آنکھوں میں آئے سر پہ رہیں دل میں گھر کریں۔ عاشق کہتا ہے اے خار طیبہ پاؤں سے کیا کام تجھے، اے میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ اللہ اکبر۔ سوچو تو صحیح، جس کے شہر کے کانٹوں کی اہمیت عاشقوں کے نزدیک یہ ہو کہ عاشق ان کے شہر کے کانٹوں کو آنکھوں میں رکھنا چاہتے ہیں، سر پہ رکھنا چاہتے ہیں، دل پہ رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کی نالین کے بارے میں کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور، تو پھر کہیں گے کیا تاجدار ہم بھی ہیں۔ واللہ تاللہ باللہ اگر ان کی نالین مل جائے ہم تخت کو ٹھوکر مار دیں۔ اگر کوئی ہم سے یہ کہے ایک طرف حضور کی نالین ہے دوسری طرف کسی ملک کی حکومت ہے، دونوں میں لینا کیا ہے، تو واللہ عاشق کہے گا کہ ہزاروں تخت و تاج کو ان کی نالین پہ نثار کر کے قربان۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بہت اچھے۔ عاشقوں کی تو طبیعت یہ ہے کہ وہ کہتا